بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد لقب جلال الدین اور مولانا روم کے نام سے مشہور ہے۔ بلخ میں 6 ربیع الاول 604 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ محمد بہاؤالدین اپنے زمانے کے بڑے عالم اور مشہور بزرگ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ بادشاہی وقت کی کسی بات سے ناراض ہو کر وہاں سے شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے جلال الدین کو لے کر کونیا چلے گئے۔ اس وقت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ آپ نے کونیا میں تقریباً 18 سال مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہوئے ملک شام کے علمی شہر حلب کا رخ کیا اور مدرسہ حلویہ میں رہ کر شیخ عمر بن احمد اور بعض دوسرے مدارس کے ماہر و ممتاز علماء کی خدمت میں رہ کر تمام علوم میں مکمل مہارت حاصل کر لی۔ اس وقت مولانا جلال الدین کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ جب ان کے والد محترم کی وفات پر سید برہان الدین ترمیس سے ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تو ان کا امتحان لے کر فرمایا کہ بس اب علم باطن رہ گیا ہے، تمہارے والد کی یہ امانت اب میں تمہارے حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 9 سال تک مولانا رومی نے ان کی صحبت میں رہ کر علم باطن اور معرفتی سلوک کے مراتب طے کر لیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال میں تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے درس و تدریس، وعظ و نصیحت، فتویٰ نویسی اور علم دین کی خدمت میں مشغول تھے کہ شمس تبریز کو ان کے شیخ کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جا کر ایک دل جلی کو روشن کر آؤ۔ وہ حکم سنتے ہی چل دیے اور رات کے وقت ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سامنے ہی بلند چبوترا پر شہر کے بڑے لوگ تفریح کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت شمس بھی اسی چبوترا پر بیٹھا کرتے۔ مولانا روم نے یہی ان سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ دونوں بزرگ 6 مہینے تک صلاح الدین زرکوب کے حجرہ میں مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر شمس تبریز کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ ایک دیوانے نے مولانا پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ شمس تبریز فتنہ کے خوف سے چپکے سے نکل کر دمشق چلے گئے۔ جدائی کی اس غم میں جلال الدین رومی کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب کبھی زبان کھولتی تو اشعار پڑھتے تو شاگرد ان کو لکھ لیا کرتے۔ جمع ہو کر یہی اشعار مثنوی بن گئے، جن کے ذریعے عقائد و کلام کے بحث، معجزہ و تصوف، توحید و عبادت، فلسفہ و اخلاق اور سائنس جیسے علوم کی دلکش انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ ان علوم سے پتہ چلتا ہے کہ مثنوی صرف تصوف ہی کی کتاب نہیں بلکہ علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔ بالآخر 5 جمادی الثانی 672 ہجری میں اتوار کے دن علم کا یہ آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔